نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ، اور آج حدیث نمبر 7 ہے جو ہمارے مطالعہ میں ہے۔ اس کے اندر جمعہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ بھی ہے اور احادیث کے اندر مختلف طریقوں سے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ جمعہ والے دن کثرت عبادت کرنی چاہیے کہ عیسائیوں کا دن اتوار ہے عبادت کا، اور یہودیوں کا دن ہفتہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعہ چنا گیا، لہذا جمعہ کا دن جہاں بابرکت ہے اس میں کثرت ذکر کرنے چاہیے، اور مختلف احادیث میں کہ اس دن کثرت درود پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں مختلف احادیث سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جہاں جمعے کی فضیلت ہے وہاں جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اس تناظر میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں کوئی بھی مسلمان حالت نماز میں اپنے رب سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ اس کے بارے میں دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بندہ دو خطبوں کے درمیان دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن دعا کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرا قول وہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے کہ جس میں بندہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ عصر سے مغرب تک جمعہ والے دن مسجد کے اندر اعتکاف کریں اور نماز عصر کے بعد تسبیح و تحلیل میں اور دعا میں مشغول رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس گھڑی میں آپ تسبیح و تحلیل اور دعا میں مشغول ہو اور وہ گھڑی آپ کو ملے اور آپ کوئی بھی نیک اور جائز دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ لہذا یہ دو گھڑیاں ہیں جمعے میں جن کے بارے میں مشہور قول ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا دو خطبوں کے درمیان جب دعا مانگی جاتی ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خطبوں کے درمیان دعا بلند آواز سے مانگی جائے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے؟ نہیں، بلکہ آپ خطبے کے درمیان تو آپ بلند آواز سے کلام کر ہی نہیں سکتے، خطبے میں خاموشی واجب ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خطبہ سماعت کر رہے ہیں، ایک خطبہ ختم ہو گیا اور دوسرا خطبہ شروع ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ دعا کی مقبولیت کا مقام ہے، یہ وقت ہے۔ تو کیا کریں؟ احناف کے ہاں طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر آواز نکالے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ دل سے دعا مانگیں گے وہ تمام اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں۔ تو اس طریقے سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ضرور مستجاب فرمائے گا۔ اور بلند آواز سے نہیں مانگ سکتے، خطبے کے اندر منع ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، بہتر یہ بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اور چونکہ جس مالک سے مانگنا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو رگ جان سے قریب ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ لہذا اگر کوئی بندہ دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر عصر کی نماز کے بعد آپ جمعہ والے دن اعتکاف میں بیٹھ گئے، یا پھر ایسا ہے کہ اپنے گھر میں مصلی پر یا کسی ایسی جگہ مراقبہ کی کیفیت میں بیٹھ گئے اس گھڑی کی تلاش میں، اور ذکر اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یا خاص وقت میں مغرب سے کچھ پہلے، بعض علماء نے اغلب گمان ظاہر کیا مغرب سے کچھ پہلے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن یہ زیادہ اصح قول یہ ہے کہ یہ دو گھڑیوں میں سے کوئی گھڑی ہو سکتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔